نظام ہے اس کا عنوان. اس قسم سے کسی نہ کسی ایک عنوان کو لے کر بے شمار طریقے سے کتابیں لکھی گئیں اور دنیا کے جو دوسرے غیر مسلمان ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دنیا میں اسلام سب سے برا مذہب ہے. اگر تم اس کے قریب بھی جاؤ گے تم عجیب و غریب انسانی حالت میں آ جاؤ گے اور جاہل ہو جاؤ گے. یعنی گویا ایک ایسا آئینہ جو انسان کو اس کی اصلی شکل بتاتا ہے اس آئینے کو بدل کر اس طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ لوگ اس آئینے کے سامنے سے ٹھہرنے کے لیے ڈرنے لگ گئے. تو گویا اسلام جو انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک شفاف آئینہ ہے, جو انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے اس دنیا کی زندگی کی اور آخرت کی کامیابی کی, اس آئینے کو مستشرقین نے بڑی بھیانک طریقے سے تبدیل کیا تاکہ جو کوئی اس کے سامنے آتا وہ ہیبت کھا کے اسلام سے دور ہو جاتا. اور یہ جو ان کی چال بازی تھی یہ جہاد کے عنوان پر بڑی تیزی سے اس وقت تبدیل ہوئی جب سپٹمبر 2001 کا واقعہ پیش آیا, جسے ہم 9/11 کا واقعہ یا 9/11 سپٹمبر کا 2001 کا واقعہ کہتے ہیں, جس میں امریکہ کے نیو یارک شہر میں ٹوئن ٹاورز کو گرایا گیا. جیسا ہی یہ واقعہ پیش آیا اچانک دنیا کا جو مشہور میڈیا ہے اور ایسا میڈیا جو لوگوں کے گھروں تک رسائی رکھتا ہے, آسانی سے ان کے دلوں میں اتر سکتا ہے, اس میڈیا نے پوری طریقے سے اپنی توجہ کو اسلام کے عنوان جہاد کے خلاف مرکوز کر دیا اور جہاد کو اتنا اچھالا, اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو یہ اظہار کیا کہ اگر تم اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو مسلمان تمہیں جہاد کے ذریعے سے مار ڈالیں گے. جہاد کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ گویا جہاد دنیا کی اسلام کی ایک ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 2001 سے اب 2009 ہمارے پاس آ چکا ہے, لیکن ہم مسلمان ابھی بھی دنیا کو یہ صحیح طریقے سے مطمئن کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھا سکے کہ دراصل جہاد دہشت گردی نہیں ہے بلکہ جہاد دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی ہے. ہم مسلمان یہ دنیا کو نہیں منوا سکے کہ اسلام کا جہاد انسانیت کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ انسانیت کو بچانے کا نام اسلامی جہاد ہے. انشاءاللہ میں آج کی اپنی تقریر میں اس کو 3 حصوں میں بانٹتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلا حصہ جہاد بالاسلام, یعنی اسلام میں جہاد کا جو حکم ہے وہ کن معنوں میں ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. میری تقریر کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا جہاد جیسی لڑائی جو لڑی جاتی ہے یا جنگ مذہب کے نام پر جو ہوتی ہے اس کی تعلیم صرف قرآن مجید میں موجود ہے یا دوسرے مذاہب بھی مذہبی جنگوں کی تعلیم دیتے ہیں. اور میری تقریر کا آج کا تیسرا اور آخری حصہ رہے گا کہ دہشت گردی جس کو کہا گیا ہے کیا واقع مسلمانوں نے جہاد کے نام پر دہشت گردی کی ہے یا دہشت گردی کے کچھ اس سے بھی کبھی خطرناک واقعات ہیں جس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کے جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے. میری تقریر کا جو پہلا حصہ ہے کہ جہاد بالاسلام, اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا وہ جہاد کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے وہ عربی کے 2 بنیادی الفاظ جہد اور جوہد سے نکلتا ہے. اور جہاد جو عربی لفظ ہے اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہے جستجو کرنا, کوشش کرنا. ابھی ہم لوگوں نے حالیہ ہمارے 2009 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ ہر سیاسی جماعت اپنے قائد کو جتانے کے لیے کئی طریقوں سے کوشش کر رہی تھی. عربی میں اس کو سیاسی جہاد کہا جائے گا. اگر کوئی طالب علم اپنی پڑھائی کو پڑھتے ہوئے بہترین مارکس ایگزام میں لانا چاہتا ہے تو کہیں گے کہ یہ طالب علم بھی جہاد کر رہا ہے. اگر کوئی ملک دنیا میں ترقی کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے تو کہیں گے کہ یہ ملک ترقی کے لیے جہاد کر رہا ہے. گویا عربی میں جہاد کا معنی لڑائی نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جہاد کا معنی لڑائی ہے یہ غلط ترجمہ ہے
غلط بیانی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا ہے۔ جہاد اسلام میں جو کہا گیا ہے، جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا یا جستجو کرنا۔ اب جب جہاد بالاسلام کہا جاتا ہے، یعنی جہاد کا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں دیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب آپ قرآن مجید اور صحیح احادیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو 4 اللہ کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں کے 2 دشمن ایسے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور 2 دشمن ایسے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے۔ یہ جو 4 اللہ کے اور اسلام کے دشمن ہیں، جس کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جہاد کرنے کا قرآن کریم میں حکم دیا ہے، یہ 4 ہیں: جہاد النفس، یعنی نفس کے خلاف جہاد; جہاد الشیطان، یعنی شیطان کے خلاف جہاد; جہاد المنافقین والظالمین، یعنی منافقوں اور ظالمین کے خلاف جہاد; اور جہاد الکفار، یعنی کافروں کے خلاف جہاد۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم میں جہاد کا حکم ان 4 اسلام کے دشمنوں کے خلاف دیا گیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 میں مسلمانوں کو حکم دیا: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، تم لوگ انصاف کے عمل بردار بن جاؤ، یعنی تم لوگ انصاف کے علم بردار بن جاؤ، یعنی جو بھی چیز انصاف والی ہے اس کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انصاف کے لیے ڈٹ جاؤ، اگرچہ کہ وہ انصاف والی بات خود تمہارے خلاف جاتی ہو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جائے، یا تمہارے رشتہ داروں یا دوست احباب کے خلاف کیوں نہ جائے۔ اور اپنے دلوں کو نا انصافی کی طرف جھکنے مت دو، یقین جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کا محاسبہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، جان بوجھ کر نا انصافی مت کرو۔ گویا یہ جو قرآن کا حکم ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 کا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حکم دے رہے ہیں کہ تو اپنے آپ سے یہ جستجو کر کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فیصلہ جو تیرے خلاف بھی جاتا ہو لیکن حق پر ہے، انصاف والا ہے، اللہ کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، تو اس فیصلے کو قبول کر لے، اس سے اپنے آپ کو اجتناب میں مت کر اور اس سے منہ مت میں پھیر، کیونکہ اللہ تیرا حساب قیامت کے دن دلوں کی کیفیت کا بھی حساب لینے والا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں، اگر میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے میرے سامنے جس میں میں کمزور پڑ رہا ہوں، لوگوں کے سامنے میں غلط ثابت ہوتا ہوں، اور ایسی حالت میں میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں بغیر یہ پرواہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، میری عزت نکل جائے گی، لوگ میرے بارے میں غلط سمجھیں گے، یہ جب میں سوچ کر یہ جستجو کرتا ہوں کہ چاہے کچھ ہو میں تو اللہ کے حکم کو مانوں گا، اس کو کہیں گے جہاد النفس۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس جہاد النفس میں نے نہ کوئی ہتھیار استعمال کیا، نہ میں نے کوئی چھرا، تلوار یا جنبیا یا کوئی بم لے کر اپنے جسم کو نہ ہی پھاڑا، نہ کوئی خون بہایا۔ گویا یہ ایک ایسی جستجو میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جو میرے اختیار میں تھی، اور اس کے لیے کوئی یہ ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ نفس جو میرے اندر موجود ہے، جو مجھے اچھائی اور برائی دونوں پر بھی ابھارتا ہے، یہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نفس ہے جو تجھے برائی کی طرف ابھارتا ہے، اس کو قرآن کے حکم کے مطابق اچھائی کی طرف عمل والا بنا دے۔ یہ جو میں کوشش کرتا ہوں اس کو کہا گیا ہے جہاد النفس، اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ نے مسلمانوں کو جہاد النفس کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 120، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ برائی اور گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ، نہ کھلے گندے کام کرو نہ چھپے گندے کام کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی میں اکیلے میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاد النفس کر اور برے کاموں کے قریب نہ جا۔ تو گویا مجھے سکھایا جا رہا ہے اپنی نفس، بری نفس
بری شوق کے خلاف جہاد کرنا. اسی طرح سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23، سورہ سعد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 26، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 23، سورہ نازیات سورہ نمبر 79، سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40 اور 41. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہم کو جہاد النفس سکھایا ہے. سیدھا اٹھ کر بیٹھو بولیے، سیدھا بیٹھنے کے لیے بولیے. آپ غور کریں گے تو میں نے جو دوسرا اللہ کا دشمن کہا وہ شیطان ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو شیطان نہیں دکھتا. یہ جو چڑیل کے کہانیاں ہیں، یہ جو بھوت پریت کے کہانیاں ہیں، اسلام ان کے بارے میں کوئی تصور خاص طور پر یہ نہیں کرتا کہ انسان انہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں کہ یہ شیاطین تمہیں ایک ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیطان کو تم اپنی اس کی اصلی شکل میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اور شیطان انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 98 اور 99 میں ہم سے کہا فَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب کبھی تم قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرو، قرات کرنے کا ارادہ کرو، تو شروع کرتے وقت قرات کو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اللہ کی پناہ مانگو شیطان الرجیم سے، تاکہ وہ تمہارے قرآن پڑھتے وقت کوئی غلط معنی، کوئی غلط تفسیر تمہیں بغاوت کی طرف نہ ابھرا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے کہا کہ شیطان سے جہاد کرو تو کوئی بھی ایک عام عقل آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ جہاد بھی ہتھیار سے نہیں ہوگا. ہم کہیں اندازے پہ ہوا میں ایک ہینڈ گرینیڈ پھینک کر نہیں کہہ سکتے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں. ہم کہیں ایک خامخواہ کے ایٹم بم گرا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیطانوں کی ٹولی تھی، میں ان ٹولیوں کے اوپر ایٹم بم کو گرایا ہوں. کا مطلب جہاد الشیطان کے لیے بھی ہتھیار نہیں استعمال کیا جائے گا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں شیطان ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کے جہاد کے لیے کہا کہ قرآن کے راستے کو پکڑ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو پکڑ لو. لیکن شیطان نے سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا مانگی. اس نے کیا دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو تیرا صراط مستقیم ہے، ہم سب دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے. یہ شیطان بڑا شانہ ہے، بڑا چالاک ہے. اس نے اللہ سے دعا مانگی جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں کیا. شیطان نے کہا کہ اے اللہ، مجھے صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے یہ جو نیک بندے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی بھی طاقت عطا فرما. جو صراط مستقیم پر نہیں ہے، جو اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، وہ تو ہیں، وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ جو اللہ اور تیرے رسول کا کلمہ پڑھ لیے، جو تجھے مانتے ہیں، توحید پر چلتے ہیں، یہ جو ان کا صراط مستقیم ہے، مجھے توفیق دے، اجازت دے، طاقت دے کہ اس صراط مستقیم کے راستے پر میں بیٹھوں اور اس پر آنے والوں کو بھٹکاؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی اس دعا کو قبول کیا اور کہا کہ اے شیطان، میں تجھے وہ بھی موقع قیامت تک کے دن کے لیے دے دیتا ہوں، لیکن جو میرے اپنے نیک بندے ہیں تو ان کو کبھی بھی اس راستے سے نہیں بھٹکا سکتا. اور اللہ نے ہم سب کو مسلمانوں کو کہا کہ شیطان تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے کھلا اب اس وقت آمادہ ہے، لہذا تم چونکہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر دعا مانگو. کہو کہ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. کس سے؟ شیطان الرجیم سے. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ اس کے بندوں کو برائی کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 82 اور 83 میں بتایا کہ تم لوگ دعا مانگو اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شیطانی مشوروں کی، وَأَعُوذُ بِكَ ربی، اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں میرے رب کی، اَن یحضرون، کہ یہ شیاطین کہیں میرے قریب گھوم رہے ہوں. اللہ نے کہا کہ اس سے جہاد کرنا ہے تو اللہ کی پناہ مانگتا رہو. تو
تو گویا جہاد النفس اور جہاد الشیاطین جو قرآن سے تعلیم ملی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہیں بھی ہتھیار کا استعمال نہیں بتایا گیا. کا مطلب اگر کوئی کہتا ہے کہ جہاد کا معنی صرف لڑنا ہے تو وہ غلط ہے. کوئی کہتا ہے جہاد کا معنی صرف قتل و غارت گری کرنا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے, غلط کہتا ہے. تیسرا جو اللہ کا دشمن قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. تیسرا جو اللہ کا دشمن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ظالم اور منافق کہہ کر قرآن میں پکارا ہے یا فاسق کہہ کر پکارا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا قرآن مجید میں کہ تم لوگ منافقین اور فاسقین کے خلاف جہاد کرو اور ظالمین کے خلاف بھی جہاد کرو. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کی ایک صفت بیان کرتے ہیں, اور منافقوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر کوئی خوشحالی آتی ہے تو یہ منافقین اندر اپنے دل میں جلتے رہتے ہیں, اور جب آپ پر کوئی تنگی ہماری طرف سے آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی ذرا سخت وقت آ جاتا ہے تو یہ منافقین آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہم نے بڑی بہترین تدبیر اختیار کی کہ ہم اس نبی کے ساتھ نہیں ہوئے ورنہ اس پریشانی میں ہم بھی گر جاتے. آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیے اے نبی کہ ایک حالات کی اچھائی اور برائی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور کوئی اسے میرے پاس نہیں لے جا سکتا. کا مطلب منافقین کی ایک نشاندہی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے نبی یہ منافقین کی صفت یہ ہے کہ جب مومنین آپ کے ساتھی آپ آنے والے دنوں میں ہم مسلمانوں پہ کوئی خوشی کی چیز ہوتی ہے تو یہ منافقین اندر سے جلنے لگتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کیوں ہو گئی, اور جب آپ لوگوں پر کوئی آزمائش ہم ڈالتے ہیں تو منافقین اندر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اچھی ہوشیاری کی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہم بھی پریشان ہو جاتے. اسی طرح سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جب یہ آپ منافقین کو پہچان لیں گے ان کی حرکتوں سے تھوڑا بہت آپ محسوس کریں گے اور آپ جب ان سے گفتگو کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے نبی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہرگز یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, یہ کٹر منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے بارے میں کیا کہا؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 9 اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے خلاف ڈٹ کر جہاد کیجیے, ان پر کوئی رحم مت کریے, سخت ہو جائیے ان کے خلاف آپ, کیونکہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. اور یہ جو منافق ہوتا ہے اس کے بارے میں سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ منافق مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے, کوئی کافر منافق نہیں ہو سکتا. مسلمانوں میں ہی مومن ہوگا یا مسلمانوں میں کوئی منافق ہوگا, کافروں میں کوئی منافق نہیں ہوتا. منافق یا تو دل کا ہوگا یا عمل کا ہوگا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, جس کسی مسلمان میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس کسی مسلمان میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے, اگرچہ کہ وہ نمازیں پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, زکات دیتا ہو. 4 چیزیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. اب ہم سب کو ہمارے اندر کا جائزہ لینا چاہیے, کیا میں وہ کرتا ہوں کب کسی سے بات کرتا ہوں یا کاروبار کرتا ہوں, تجارت کرتا ہوں تو کہیں جھوٹ تو نہیں کہتا اس سے؟ اگر یہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ پکا منافق ہے جو بات کرتے وقت جھوٹ کہتا ہے. دوسرا, جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اور میری نظر میں مسلمان کے لیے ایک دوسرے مسلمان سے امانت ملنا پاسبل ہے. مثال کے طور پر میں میرے پاس سے کوئی مال اپنا امانت کے لیے کسی اور کے پاس رکھا سکتا ہوں, آپ میں سے کسی کا, آپ لوگ میرے پاس رکھا سکتے ہیں, یہ ایک امانت رکھانا ہوا. اگر میں اس کو استعمال کرتا ہوں آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر یا اس کو بغیر صحیح طریقے کے استعمال کرتا ہوں